بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویو۔ سب سے پہلے تو ہم کہیں گے پاکستان زندہ باد۔ پاکستان ہمیشہ سے ایک مشکل دور سے تقریباً پچھلے 30-40 سال سے گزرتا رہا، اور خاص طور پر 9/11 کے بعد سچویشن پاکستان میں خاصی گھمبیر ہوئی۔ وہ جنگ جو ہماری نہیں تھی وہ ہم پر مسلط کی گئی، اور اس کے بعد ہمارے جوان ہوں، فوجی افسران ہوں، سویلین ہوں، سیاستدان ہوں، سب لوگوں کی شہادتوں کے بعد ہم آج بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ آج کی خبر پاکستان زندہ باد یہ ہے کہ میاں والی کا جو ایئر بیس ہے، جو ٹریننگ ایئر بیس ہے بیسکلی، اس پر آج دہشت گردوں نے صبح جو حملہ کیا وہ ناکام بنایا گیا، اور 9 دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ اب یہ حملہ جو کیا گیا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کیوں اس بات پہ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کے دہشت گردی کے حملے وہ دشمن کی جانب سے مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی پسنی میں آپ کو یاد ہوگا، پسنی سے گوادر جاتے ہوئے راستے میں ایک سولجرز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر شہادتیں ہوئیں۔ تو یہ مسلسل کیا جائے گا۔ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کیوں ہوا؟ ایک تو لاسٹ ایئر نومبر میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات، طالبان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ بندی کے ختم ہوئے، اور پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کے آئین اور قانون کو مانیں گے تو موجود ہوں گے۔ اب ایسے عناصر جو مسلسل اس ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ان کو جیسے سپورٹ ہو رہی ہے، وہ را سے ہو رہی ہے، موساد سے ہو رہی ہے، سی آئی اے سے ہو رہی ہے، پھر ہم تو دیکھ رہے تھے این ڈی ایس سے بھی ہو رہی ہے پہلے، اور ابھی بھی میں تو آج بھی اس موقف پر قائم ہوں کہ موجودہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ بھی پاکستان میں جو ٹی ٹی پی موجود ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے، کھل کر نہیں کرتی، در پردہ کر دی ہے۔ وہاں پر سلیپر سیلز موجود ہیں، اور وہیں پر جا کر جیسے یہاں سے اٹیک شروع ہوتا ہے وہ وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں افغانستان کے اندر، تو ان کے خلاف وہ کارروائیاں نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ بہرحال ایک ایلیمنٹ موجود ہے، اور جس کا بار بار پاکستان اظہار بھی کر رہا ہے۔ میاں والی ایئر بیس پر بھی آپ جیسی تحقیقات سامنے آئیں گی اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابتدائی طور پر کہ اس میں طالبان ہی موجود ہیں، ٹی ٹی پی کا یہ کام ہے، اور جس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں، اور ان حملوں کا بھرپور اب جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں ان لوگوں کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر پاکستان کی افواج، پاکستان کے حوالے سے نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، اور کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو پاکستان سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، یا پاکستانیوں کے نام سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہوں۔ جیسے ہی اٹیک ہوا ہے تو فیک نیوز اور نیگیٹیوٹی کے ایک دم سے جال آیا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے، جناب پاکستان ایئر فورس کے تمام جہاز وہاں پر کھڑے وہ تباہ کر دیے گئے، وہ جہاز کو آگ لگ گئی، وہ فوٹیجز، وہ چیزیں فوراً وائرل کی گئی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایکٹیو جہاز تھے اور گراؤنڈڈ جہاز تھے، اس میں وہ تمام جتنی بھی ضروری چیزیں وہ نکالی ہوتی ہیں، صرف علامتی طور پر یہ جہاز کچھ کھڑے ہوتے ہیں جو آپریشنل نہیں ہوتے، ان کو ہوا، اور جو وہاں پر باؤزر تھے یعنی کہ جن کے فیول وغیرہ کے ان کو نقصان ہو۔ باقی جتنے بھی جہاز ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، تمام تر محفوظ جہاز تھے، ایسا معاملہ نہیں ہوا کیونکہ بر وقت کارروائی کی گئی۔ پھر ہمارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کارروائی ہونے سے پہلے کیوں نہیں کارروائی کی گئی، یعنی کہ ہونے سے پہلے، تو میں ان کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں کہ جب آپ کو 16 دسمبر 2014 کا وہ دن یاد ہوگا جب پشاور میں اے پی ایس پر حملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ضرب عضب کا فیصلہ کیا گیا، ضرب عضب آپریشن کا آغاز ہو گیا، اور پھر وہ چیزیں چلتی رہی اور بڑی بھرپور طرح سے وہ چلائی جاتی رہی اور چلتی رہی۔ اچھا، اس میں ضرب عضب آپریشن کا جو سیٹ بیک ہے وہ اور زیادہ آنا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ پھر پاکستان میں امن و امان کی سچویشن بہتر ہوتی گئی۔ آج میں جب کراچی میں موجود ہوں، 8 سال پہلے جب میں آیا، کراچی کے حالات ایسے نہیں تھے، ڈر لگتا تھا، خوف آتا تھا، اور ڈر اور یہ خوف کا جو معاملہ ہے یہ اتنا تھا کہ لوگ باہر نہیں نکلنا، پتے کی پرچیاں، گولیاں آ جانا، یہ وہ۔ آج کراچی ویسا نہیں ہے۔ کراچی میں موجود لوگوں سے پوچھئے کہ کیا 2013، 14 کا، 15 کا کراچی اور آج کا کراچی، لاہور، راول پنڈی اور پشاور کے لوگوں سے پوچھئے، بالکل ہو رہے ہیں دھماکے۔ اب بھی
دیکھیے سافٹ ٹارگٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہاں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ہارڈ ٹارگٹ کریں گے مطلب ایسی فوجی تنصیبات پر، وہاں پر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. پھر سکیٹرڈ بہت ہے بلوچستان جیسا علاقہ، وہاں پر آئی ڈیز لگا دیتے ہیں، مقامی جو ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. یہ جو افغانوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے کوئی چیز موجود نہیں ہے اور وہ ان تمام تر دھندوں میں ملوث ہیں. اس وجہ سے یہ ایلیمنٹ ہے. لیکن آج بہرحال خراج تحسین ہے پاکستان کے ان فوجی جوانوں پر، کمانڈوز پر جنہوں نے آپریشن کیا، پاکستان کی ایئر فورس کے جوانوں پر جنہوں نے تمام تر تنصیبات کو بھی محفوظ رکھا اور 9 کے 9 یہ دہشت گرد ہیں ان کو بھی مار گرایا. اس لیے آپ سوچ کے دھارا جو ہے نا وہ فیک نیوز کے بجائے اصل خبر اور اصل چیز کی جانب دیکھیے. فوری طور پر جو رد عمل ہوتا ہے وہ فوری طور پر جو عمل ہوتا ہے ان کی جانب سے، اس کا رد عمل بھی وہ بھی نوٹ کیجیے. باقی پاکستان میں ہر دن بہتری کی جانب گامزن ہے. مشکل حالات ضرور ہیں لیکن ان مشکل حالات سے نمٹنے کا راستہ بھی پاکستانی نکال رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی رائے کیا ضرور بتائیے. اللہ حافظ.